خواجہ عمرو اور جادوگر آقا۔ خواجہ عمرو ملک مصر کے ایک سرحد شہر کے سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ اپنے ملک سے یہاں پہنچا تھا اور پھر یہ قافلہ تو آگے بڑھ گیا، لیکن خواجہ عمرو اس سرائے میں ہی رہ پڑا، کیونکہ اس کی منزل مصر کی شمالی سرحد پر واقع ایک چھوٹا سا ملک سامی تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ سامی کا بادشاہ ایک جادوگر سے بے حد تنگ ہے۔ وہ جادوگر شاگام کے قریب پہاڑیوں میں رہتا تھا اور وہ شاگام سے عورتوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا اور پھر کئی ماہ تک اسے اپنے محل میں رکھ کر انہیں ہلاک کر دیتا اور ان کی لاشیں واپس شاگام پہنچا دیتا تھا، جس کی وجہ سے شاگام کے تمام لوگ بے حد پریشان تھے اور وہ سب بادشاہ سے فریاد کرتے، لیکن بادشاہ اس جادوگر کے خلاف کوئی اقدام نہ کرتا تھا، کیونکہ اس جادوگر نے اسے دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر اس نے اس کے خلاف کوئی اقدام کیا تو پھر وہ اسے ہلاک کر کے اس کے تخت و تاج پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن اندر ہی اندر بادشاہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے جادوگر کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے خفیہ طور پر بے شمار افراد کو اس مقصد کے لیے بھجوایا بھی تھا، لیکن وہ سب جادوگر کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر بادشاہ کے کسی ملازم نے اس کے سامنے خواجہ عمرو کا نام لیا اور جادوگر کے خلاف اس کارنامے بتائے تو بادشاہ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش خواجہ عمرو شاگام آ جائے تو وہ اس سے اس کام کے بدلے بے شمار انعام و اکرام دے گا۔ اور جب اس انعام اکرام کی اطلاع خواجہ عمرو تک پہنچی تو وہ اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے فوراً ہی شاگام پہنچنے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کر سکے۔ ایک قافلہ مصر جا رہا تھا۔ خواجہ عمرو اس قافلے میں شامل ہو کر یہاں اس سرائے پہنچ گیا تھا اور اب اسے معلوم ہوا تھا کہ کل ایک اور قافلہ یہاں سے گزرے گا جو شاگام جا رہا ہے، اس لیے وہ یہیں رک گیا تھا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ خواجہ عمرو نے چونک کر اونچی آواز میں پوچھا۔ میں سرائے کا مالک ہوں جناب، سردار شاگو۔ دروازے کی دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اوہ ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں، خواجہ عمرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں اور اس نے سر پر سرخ رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ وہ واقعی سرائے کا مالک تھا۔ اندر آ جاؤ، خواجہ عمرو نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو سرائے کا مالک سردار شاگو اندر داخل ہوا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کا نام خواجہ عمرو عیار ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ عمرو نے پوچھا۔ میں نے آپ کے بے شمار کارنامے سن رکھے ہیں اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ شاگام جا رہے ہیں تاکہ اس ظالم اور خوفناک جادوگر کا خاتمہ کر سکیں۔ سردار شاگو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی مہربانی، بہرحال آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ عمرو نے کہا۔ میں تمہیں اس جادوگر کے بارے میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں، سردار شاگو نے کہا۔ کون سی؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ ایک تو یہ کہ اس جادوگر کا نام رامو ہے اور وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، سردار شاگو نے کہا۔ تو خواجہ عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ چھوٹا بھائی؟ عمرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اس نے میری بیٹی کو بھی ہلاک کر دیا ہے کیونکہ میں اسے ظلم سے روکتا رہتا تھا، سردار شاگو نے کہا۔ اوہ، پھر تو وہ انتہائی کمینگی کی حد تک ظالم ہے کہ اس نے اپنی سگی بھتیجی کو بھی ہلاک کر دیا، عمرو نے کہا۔ ہاں، میں کسی موقع کی طاق میں تھا کیونکہ میں تو ایک طرف کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے معلوم ہے
کہ اب تمہاری شکل میں اس کی موت یہاں پہنچ گئی ہے، اس لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ سردار شاگو نے کہا۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امرو نے کہا۔ ایک بات تو یہ کہ وہ بہت طاقتور جادوگر ہے، اور اگر تم بغیر کسی تیاری سے اس کے سامنے چلے گئے تو ایک لمحے میں تمہیں کوئی جانور یا بات وغیرہ بند دے گا۔ لیکن ساکھی جادوگر سفید مینڈک کی آنکھوں پر نہیں پہنچتا، اس لیے اگر تم پہلے سفید مینڈک کی آنکھ حاصل کر لو اور اسے اپنے پاس رکھ لو تو پھر اس کا جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے 4 انتہائی طاقتور پہلوان نما آدمی رکھے ہوئے ہیں، جو اس قدر طاقتور ہیں کہ اگر اس کسی دیو کو مکہ مار دیں تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ ان چاروں کا سردار منگو ہے، وہ ان سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی ہے۔ اسے اگر تم کسی طرح ہلاک کر دو تو باقی تینوں خود بخود ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم راکو جادوگر کا خاتمہ کر سکتے ہو، پہلے نہیں، سردار شاگو نے کہا۔ یا کالا مینڈک کہاں ہوگا؟ خواجہ امرو نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ بات مجھے خود راجہ گودر نے بتائی تھی، اور ان طاقتور محافظوں کو میں خود دیکھ چکا ہوں، سردار شاگو نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، میں ان باتوں کا خیال رکھوں گا، خواجہ امرو نے کہا۔ تو سردار شاگو کو اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو خواجہ امرو نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ راکو جادوگر کے خاتمے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امرو نے گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی سردار شاگو نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے درست ہے۔ تمہیں پہلے کالا مینڈک تلاش کر کے اسے ہلاک کرنا ہوگا، اور پھر اس کی آنکھیں نکال کر اپنے پاس رکھنی ہوں گی، ورنہ تم اس ظالم اور خوفناک جادوگر کا مقابلہ نہ کر سکو گے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کالا مینڈک کہاں ہے؟ امرو نے پوچھا۔ یہ شگام کے بادشاہ کے شاہی باغ کے تالاب کی تہہ میں رہتا ہے، لیکن جب تک تالاب کا سارا پانی باہر نہ نکالا جائے تو اس مینڈک کو ہلاک نہیں کر سکو گے۔ اب تم یہ کس طرح کرتے ہو سوچنا تمہارا اپنا کام ہے، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو امرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ مجھے اب قافلے کا انتظار کرنے کی بجائے اڑن قالین پر شگام پہنچنا چاہیے، تاکہ میں جلد از جلد اس جادوگر کو ہلاک کر کے بادشاہ سے انعام حاصل کر سکوں، خواجہ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر آیا۔ اس نے سرائے کے مالک سے مل کر اسے بتایا کہ وہ جلد از جلد شگام پہنچنا چاہتا ہے۔ تمہیں واقعی فوراً پہنچنا چاہیے، کیونکہ مجھے ابھی ایک گھڑ سوار نے اطلاع دی ہے کہ بادشاہ کی ایک لوتی لڑکی شہزادی کرن کا جادوگر نے اس کے محل سے اٹھوا لیا ہے، اور وہ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اب بادشاہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اگر تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو بادشاہ اس قدر انعام دے گا کہ شاید عام حالات میں اتنا انعام نہ دیتا، لیکن جو کچھ میں نے بتایا ہے اس کا خیال رکھنا، ورنہ تم خود اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ گے، سردار شاگو نے کہا۔ تو امرو نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کا خیال رکھے گا، اور پھر وہ سرائے سے باہر آ کر ایک ویران جگہ پر پہنچا۔ اس نے زنبیل سے اڑن قالین نکالا اور اسے زمین پر بچھا کر خود اس پر بیٹھ گیا۔ اڑن قالین نے مجھے شقام شہر کے قریب پہنچا دو، امرو نے کہا۔ تو اڑن قالین ایک جھٹکے سے ہوا کے بلند ہوا، اور پھر کافی بلندی پر پہنچ کر وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے خواجہ امرو آنکھیں بند
کیے بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً ایک کھول دیں تو واقعی ایک بہت بڑے شہر کے پاس موجود تھا۔ پھر قالین نیچے اتارا گیا تو امرو نیچے اترا اور اس نے قالین کو لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا شہر کی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے فوراً شاہی محل پہنچا دیا گیا، کیونکہ بادشاہ کو جیسے ہی اس کی آمد کی اطلاع ملی اس نے فوراً اسے طلب کیا۔ تم اس جادوگر کا خاتمہ کر دو تو جو انعام کہو گے تمہیں ملے گا۔ اس نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں حاضر ہوں، یہاں اس لیے ہوں، لیکن شگون کے طور پر آپ مجھے کچھ انعام پیشگی عنایت کریں۔ امرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، اور بادشاہ نے اسے 100 تھیلیاں جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیں دے دیں۔ خواجہ امرو نے اپنی زنبیل میں ڈالی اور پھر اس نے بادشاہ کے شاہی باغ میں موجود تالاب کو خشک کرنے کا فرمائش کر دی تاکہ وہ اس کی تہہ میں موجود کالا مینڈک کو پکڑ سکے۔ تو بادشاہ نے پوری فوج کو اس کام پر لگا دیا اور پھر مسلسل تالاب سے پانی نکالنے کے بعد آخرکار تالاب پانی سے خالی ہو گیا۔ تو اس کی تہہ میں واقعی ایک چھوٹا سا کالا مینڈک موجود تھا۔ امرو نے اسے پکڑا اور خنجر سے اسے ہلاک کر کے اس کی دائیں آنکھیں نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اس کے بعد وہ بادشاہ سے اجازت لے کر شاہی محل سے باہر آ کر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، کالا مینڈک کی آنکھ تو میں نے حاصل کر لی ہے، لیکن ان طاقتور محافظوں کو کیسے ہلاک کیا جائے اور اس جادوگر کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ امرو، طاقتور محافظوں کے سردار سے تمہیں اپنی عقل سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اسے نیچے گرا لیا تو وہ خود بخود ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس نے تم پر قابو پا لیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جہاں تک جادوگر کی ہلاکت کا تعلق ہے تو وہ بے حد آسان ہے۔ تم کالا مینڈک کی آنکھ کو اس کی ناک پر مار دینا تو وہ فوراً ہی ہلاک ہو جائے گا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اچھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں پہنچا تو جائے، امرو نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گڑیا زنبیل میں ڈالی اور پھر زنبیل میں سے جادوئی جوتیاں نکالی اور اپنی جوتیاں اتار کر انہیں زنبیل میں ڈالا، اور پھر جادوئی جوتیاں پہن کر اس نے جوتیوں کو حکم دیا کہ اسے جادوگر کے محل کے قریب پہنچا دیا جائے۔ دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ کافی دیر بعد اس کا جسم نیچے اترنے لگا۔ اب اسے پہاڑیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں اور پھر وہ ایک سیاہ رنگ کی پہاڑی کے قریب پہنچ کر نیچے اتر گیا۔ اس نے جادوئی جوتیاں اتار کر واپس زنبیل میں ڈالی اور اپنی عام جوتیاں نکال کر پہن لیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس جادوگر کا محل تلاش کر کے اچانک اسے پہاڑی کی دوسری طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، اور پہاڑی کی ایک طرف سے ایک انتہائی لمبے قد اور طاقتور جسم کا آدمی نکل کر سامنے آیا۔ اس نے زرد رنگ کا زیر جامہ پہنا ہوا تھا جس کے اوپر اس نے پیٹی باندھ رکھی تھی۔ اس کا باقی جسم ننگا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ واقعی اپنی جسمانی ساخت سے طاقت کا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ تم آئے ہو آقا جادوگر کو ہلاک کرنے؟ تم چڑی مار، میں ابھی تمہاری ہڈیاں توڑتا ہوں، اس آدمی نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس انداز میں آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلائے جیسے وہ امرو پر حملہ کرنے والا ہو۔ امرو اس کا اندازہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس نے ساتھ ہی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکال لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنبھلتا خنجر اس کے سینے میں مار دیا۔ اس آدمی نے تیزی سے غوطہ لگا کر بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ خنجر سلیمانی تھا، اس لیے وہ خود بخود گھوم کر اس کے سینے میں دستک تک اتر گیا، اور وہ آدمی چیخ مار کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔
اسی لمحے ایک خوفناک جادوگر چیختا ہوا وہاں پہنچ گیا، لیکن عمروں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور جیب سے کالا مینڈک کی آنکھ نکال کر اس سے جادوگر کی ناک پر مار دیا تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں چھا گیا۔ مجھے آقا جادوگر کہا جاتا تھا۔ مجھے عمروں نے سفید مینڈک کی آنکھ مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر جب دھواں چھٹا تو وہاں جادوگر اور اس کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اسی لمحے ایک خوبصورت شہزادی وہاں پہنچ گئی۔ وہ شہزادی کرن تھی۔ اس نے جب جادوگر کو ہلاک ہوئے دیکھا تو بے حد خوش ہوئی۔ عمرو اسے اڑن قالین پر اپنے ساتھ بٹھا کر واپس شگام لے آیا، اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ جادوگر ہلاک ہو گیا ہے، اس نے واقعی دلی کھول کر عمرو کو انعام دیا۔ عمرو اس قدر بھاری انعام پا کر بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔